بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو سورۃ البقرہ ہے اس کی 28ویں آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے اس سے ان تمام کو اتار دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس اس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے 39ویں آیت میں فرمایا گیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ 28ویں آیت ہے اور 39ویں آیت کے یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی تفسیر سماعت کیجئے۔ فرمائیں پہلے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے اس سے تمام کو اتار دیا، یا اتارنے والے، بلکہ ہم نے اس سے ان تمام کو اتار دیا، یعنی کہ اس سے، یعنی کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جنت سے ہم نے اتار دیے، یعنی کہ زمین پر اتارا۔ سامعین کرام، اب یہاں پر یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، قابل غور یہ بات ہے کہ یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی کہ ہم نے اس سے ان تمام کو اتار دیا، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمیعاً تمام کو اتار دیا۔ اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اگر 3 بندے ہیں تو جمع کا اطلاق ہوگا، 3 سے زائد ہیں پھر بھی جمع کا اطلاق ہوگا، لیکن 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہاں اس جنت میں حضرت آدم تھے اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کے علاوہ تو کوئی اور نہیں تھے، پھر جمع کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ یہاں پر اس وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہاں پر مراد ان کی اولاد بھی ہے، کیونکہ ان کی اولاد بھی تھی، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، اس وجہ سے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ پھر آگے فرمایا جس کے پاس میری طرف سے ہدایت آئی اس نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی اس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میرا حکم مانا اور سیدھے راستے پر چلا، میرے احکام پر چلا، جس سے میں نے منع کیا اس سے وہ رک گیا، تو وہی نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی کہ خوف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی ان پر، یعنی کہ موت کے وقت جو مومن ہیں پکے، وہ موت کے وقت غمگین بھی نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ آخرت میں خوف کھائیں گے۔ پھر آگے فرمائے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ اس آیت سے مراد وہ کافر ہیں، یعنی کافر اس آیت سے مراد ہے، انہوں نے یہ قرآن مجید برہان رشید کی جو آیات ہیں ان کو جھٹلایا، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ پھر فرمایا گیا کہ یہی لوگ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ آگ میں رہیں گے، یعنی یہ جہنم میں رہیں گے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخ والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہاں پر موت نہیں ہوگی، موت ختم کر دی جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ
اس 40ویں آیت سے لے کر سورۃ البقرہ کی 40ویں آیت سے لے کر 150 آیات تک بنی اسرائیل کے یہ قصے بیان ہوں گے، بنی اسرائیل کی جو ان کو سزائیں دی گئی وہ بیان ہوں گے، بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی وہ بیان ہوں گی، ان کو جو عزتیں ملی وہ بیان کی جائے گی، ان کو جو ذلت ملی وہ سب کچھ اس کے اندر 150 آیات تک بیان کیا جائے گا، 40 آیات سے لے کر۔ یہ 40ویں آیت ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا وعدہ پورا کرو تم، اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی وعدہ پورا کیا جائے گا تمہارا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص کر مجھ سے تم ڈرو، خاص کر تم مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے 40ویں آیت۔ سامعین کرام یہاں پر یا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ مرکب لفظ ہے، یہ مفرد نہیں ہے لفظ، اسرائیل مرکب لفظ ہے۔ اسرا اور ایل یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا بندے کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اور ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی یا بنی بیٹے کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے اولاد آئیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ کہا گیا کہ اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میرے احسان کو وہ کہ میں نے جو تم پر احسان کیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، ان کو ہم نے فرعون سے نجات دی ہے، ان پر ہم نے من اور سلوہ نازل کیا ہے، ان کے لیے ہم نے چشمے جاری کیے ہیں، اس نعمت کو تم یاد کرو، اور ہم نے تمہیں تورات جیسی عظیم کتاب دی ہے، اور ہم نے تمہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں تمہیں ہم نے رکھا ہے، ابھی تک تمہیں موت نہیں دی، تم نے حضور کا زمانہ پایا ہے، کتنا پیارا زمانہ پایا ہے، اس نعمت کو تم یاد کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص کر تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کو سمجھیں، اس پر پھر ہم عمل بھی کریں۔ اب یہاں پر جیسے کہ فرمایا قلنا، ابھی تو اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو جو ان پڑھ ہوگا، جو اس کا ترجمہ پڑھے گا، وہ پھر صحیح معنی مفہوم سے نہیں سمجھ پائے گا۔ جیسے کہ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے اس سے ان تمام کو اتار دیا۔ اگر بندہ ترجمہ کرے گا تو وہ کہے گا کس کو اتارا اور کہاں سے اتارا، ترجمے سے نہیں پتہ لگے گا، تفسیر سے پتہ لگے گا۔ وہ پھر جب تفسیر پڑھے گا، ہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ جنت سے اتارا، زمین پر۔ اور پھر وہ یہاں پر یہ بھی غور کرے گا جمیعہ کا لفظ یہاں پر کیوں فرمائے، تمام کو، وہاں پر تمام کون تھے؟ جب وہ صرف نحو پڑھے گا، یعنی گرامر پڑھے گا، یہ سارا علوم سیکھے گا اور تفاسیر کا مطالعہ کرے گا، تب جا کے اس کا صحیح طریقے سے اس کا مفہوم اس کو سمجھ میں آئے گا۔ تو سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ رب تعالی سے دعا کرتے ہیں ہمیں اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں 41ویں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ رب تعالی سے دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ